وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ انجے لوگ ہیں جڑے ظلم والے پاسے بھی رہ وینا تے نیکی والے پاسے بھی رہ وینا یعنی دکان جو کھولی فجر نال پہلے قرآن دی تلاوت لا دیتی ول پانی شانی ماریا ودا بہاری شواری دیتی ودی ول ادھے گھنٹے دے بعد نصرت فتح علی خان دی قوالی لا دیتی ول جلے قوالی موک گئی ادھے گھنٹے دے بعد سعودیاں کو چھنڈک بھوکن دا ٹائم آیا ول انڈیا دا گانا لا دیتا یعنی ساریاں کو راضی کرنا منہم مقتصد اے اونے بھی یعنی شادی جو کی تھی نکاح پڑھوایا بیٹی دا یا بیٹے دا کوشش کرنن کوئی شیخ الحدیث آوے کوئی وڈا عالم آوے ساری بالڑی دا سارے بیٹے دا نکاح پڑھاوے ولا دول آجیں کو بانسری آجیں کو بین آجیں کو روکی رانن بھئی حضرت ناراض تھی نن بس تساں چپ کر کھڑو جو ہی نکاح تھیا دعا خیر دی تھئی اتھائیں کھٹڑے تے بیٹھے ہوئے گھوڑ دے ابے حقل ماری ہوندی ہے بھی تگڑے تھی وہ ہون چونکہ نیکی والا کام ختم تھی گئے ہون توڑا وارا ہے یعنی وقت رات جاگے دے ٹائم وقت شیطانی کم یعنی کچھ ایو جن لوگ ہیں جڑے مسیحت تے چ دیکھو تو پہلی صافے چوسن جے رچ کتے دی بھیڑی ہے چ دیکھو تو اتھا بھی پہلے شرط لامان علیہ ہو سن یعنی ظلم والے پاسے بھی ہیں نیکی والے پاسے بھی وہ ایک بندے دی اماں مر گئی آئی تے وہ آئے کہ میری اماں دی قبر ہے جنا ایک پاسو دول رکھو تبے پاسو قرآن رکھو انہیں کیا وجہ کیا ہے آکھن لگے بھئی اماں ساری ہر پاسے اندھی وینی آئی یعنی جی میں اساڑا ایک نظام ہے یہ دوجہ طبقہ ہے یہ بھی کوئی خاص چنگا طبقہ نہیں ایک منافقت دی قسم ہے اوڈے بھی شیطان کو بھی راضی کی رانا تے رحمان کو بھی راضی کی رانا این طریقے تے رحمان راضی نہیں تھی نا بندہ اوڈے ہی ودر آوے تے اوڈے ہی ودر آوے این نہیں ہونا یعنی زیادتی بھی کر گی دی ظلم بھی کر گی دا تے نال جڑا نا نماز ہی پڑھ گی دی جوائی کوئی نہ ہاتھی چو ونجن دیتا تے تلاوتی کر گی دی سودی کاروبار بھی بڑے شوق نال کر گندے تے تہجد بھی کوئی نہیں چکے دا ایک عجیب جیاں بندہ ہے یہ عجیب طبقہ ہے داڑھی شاڑی ماشاءاللہ چہرہ انور تے پوری ہے ٹھیک ہے نا لیکن بعض دفعہ ہی ہوندے کہ نماز دے نیڑے کہ نہیں ہوندہ وضاقتہ دین علی کام جڑے او دین تو ہٹ کے ہونا بعض دفعہ کام دین علی ہونا وضاقتہ دین تو ہٹ کے ہوندی ہے یعنی یہ جڑا درمیانی طبقہ ہے یہ کو خاص چنگا نہیں بندہ کوشش کرے کہ نیکی والے پاسے اچھائی والے پاسے اپنے وقت کو گزارے تے جڑے شیطانی کام ہیں انہیں کنے بچے ایویں ہی جڑا تریجا طبقہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی اور قرآن کریم نے بھی بات دی وضاحت فرمائی فرمایا منہم سابقم بالخیرات کچھ ایو جن لوگ ہیں جڑے نیکی بڑی کرنا نیکی اپنے ہاتھی چو نہیں وجانے میں او چاہے وڈی نیکی ہوئے یا چھوٹی پتہ لاگ وجے ایک باری نیکی کوئی نہیں چھوڑے نے بڑی سبقت کرنا نیکی ہے اگو تھی نہ نیکی ہے یہ تریجا طبقہ ہے اور یہ اچھا طبقہ ہے خیر تے ہے یہ طبقہ اندے ہوتے اللہ دی رحمت ہے جڑا ہر نیکی کو حاصل کرنے دی کوشش کرے ایکو یہ طبقہ ہے نا جڑا ہے اندہ یہ جڑا مزاج ہے کو فائدہ دے ہر نیکی دے کام میں چکو یعنی منہم سابقم بالخیرات اللہ دے کہ اے جڑے لوگ ہیں نا اے جنتی ہیں اے میری جنت دے وارث ہیں انہاں دے اوتے میرے انعامات ہیں انہاں دے اوتے میرا فضل ہے جڑے نیکی ہے چگو اگو ہے جنازے دا پتہ لگے دیر نہیں کرنے جنازے شرکت کرنا کہیں بیمار دا پتہ لگے دیر نہیں کرنے بیمار پرسی کرنے چ جلدی کرنا کہیں کو راشن دی ضرورت ہوئے بندہ مستحق ہوئے غریب ہوئے سون گنن تا دیر نہیں کرن دے اپنے گھر دا راشن تقسیم چا کرن ونڈینن چا انہاں دی مدد ضرور کرن
رستے تے کاکھ دیکھن خاردار چیز دیکھن او ہٹن رستہ صاف کرن لوگیں واسطے پانی مہیا کرن لوگیں واسطے سہولت اور لوگیں واسطے آسانی پیدا کرن یعنی اے جڑا تریجا طبقہ ہے اے اچھا طبقہ ہے اور ساکو نال تعلیم دیتی گئی ہے فاستبقوا الخیرات تساں بھی نیکی دے کام وچ اگو اگوائے کرو دیر نہ لئی کرو نیکی کوئی ہوئے آج ٹھاڈے سی سردی ہے آج کوہیڑ بڑی ہے لہذا میری معذرت آج بارش ہے میری معذرت آج میری طبیعت دا مسئلہ ہے میری معذرت نہیں نیکی دے معاملے صحابہ کرام دی بھی یہ عادت آئی اور نبییں دی بھی یہ عادت آئی پیغمبریں دی بھی یہ عادت آئی اللہ تعالیٰ فرمے دے جڑے میرے نبیان رسولان پیغمبران انہم کانو یسارعون فی الخیرات نیکی دے کام میں چوگو ہوں دیا دیر نہ کریں دیا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم دی کفالت دی واری آئی قبول فرمائی یعنی نیکی دا کم موسیٰ علیہ السلام نے او دو عورتیں دے اجڑ کو پانی پلاوان علی نیکی دا جو ایمیں موقع ملدا پیا اول دیر کرنے کی تھی فوری نیکی کی تھی نے اور اجڑ کو پانی پلانے یعنی کوئی نیکی نبییں دے سامنے گزریا پیغمبریں دے سامنے گزریا یا نہ ہی گزرے آتے ہو گلے دیا تلاش کر لیا انہم کانو یسارعون فی الخیرات حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی کی تھی تورات دیاں تختیاں چاون دی خاطر اللہ رب کائنات نے وجہ پوچھی وما آجلک عن قومک یا موسیٰ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جلدی دی وجہ رسائی کہ ہم اولائے علی آثاری او میرے پیریں دے نشانے تے اندے پہن او میرے پیچھو پیچھو ٹوڑ دے اندر میری قوم دے لیکن وَأَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى تو آدھو جلدی آمن دی وجہ ہے تاکہ تسا راضی تھی ہو یعنی تو آدھا فرمان ہاں کہ جلدی آمنے تو آدھا فرمان ہاں کہ تورات دیا تختیاں چاوان آؤ یہ چونکہ نیکی آئی میرا دل آدھا میں جلدی نیکی کرا یعنی نبی حالانکہ معصومن اندھے باوجود بھی نیکی ہے جلدی اسا مسجد دے دیں خستہ حالات اندھے ہوتے خرچ کرنے چسا سوچیں دیں ودے آخر موت آوے نہیں کہیں بیوہ یتیم دا پتہ لگے اندھے بارے سوچیں دیں ودے مشورے کرنے دیں ودے آخر کار موت آوے نہیں یعنی سادے کے نیکی رہوے نہیں ہے یہ نبییں دی عادت ہے اور اللہ نے اہل ایمان دے طبقے دی یہ تعریف کی تھی کہ وہ نیکی چگو ہوں دیا ایویں سارے نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا آسان تو سا کلمہ پڑھے انہاں دا بھی یہ مزاج وہ نیکی کوئی بھی ہو گیا دیر نہ کر دیا بخاری شریف چندے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی فرمینن کہ نبی کریم علیہ السلام دے پچھو اساں ایک دیوار عصر دی نماز پڑھی آپ نے نماز پڑھائی فقام مسرعن تے آپ نے نماز دے فوراً بعد ہی میں کھڑے تھے جلدی نہ تے آپ ہی میں کھڑے تھی کہ گھر تشریف گھن گئے ففزع الناس لوگ گھبرا گئے لوگ پریشان تھی گئے بھئی نبی علیہ السلام نے اذکار نہیں کیتے سلام پھیرے نے تے جلدی آپ اپنے گھر لگے گئے تے نبی علیہ السلام جڑے والے واپس آئے تے حضرت عقبہ بن حارث آدھن اساں تعجب چاسے فرعا من تعجبہم آپ نے صحابہ دا تعجب ڈٹھا تے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے انہیں کسی ایمیں آج تو ساں جلدی نہ لگئے ہو تے خیریت تے ہے نبی علیہ السلام نے وجہ رسائی آپ نے فرمایا انی خلفت فی بیتی تبرن آپ نے فرمایا میں اپنے گھر پیچھو ایک سونے دی گٹھلی چھوڑ کے آیا ہمیں سونے دی ایک چھوٹی جی گٹھلی سمجھو ایک ٹکڑا گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے حجرے میں چھوڑ آیا تے میں وال نماز تے آگیا چونکہ نماز دا ٹائم او میرے گھر اچ رہے گا ٹکڑا اصل میں کو کہیں گفٹ کیتے سونا کہیں میں کو گفٹ کیتے سونا تے میں نماز تے جڑے ویلے آمن لگا نماز تو پہلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ ٹکڑے تک بنا چاہیے دے ٹکڑے بنا کے لوگیں تقسیم کر دے میں کو گفٹ ملے میں کیا کیتے وہ ٹکڑا سونے دا
سونے دا ٹکڑا گفٹ ملیے میں کیا کیتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آکے میں کو ٹکڑے بنا کے کیا کر تقسیم کر تے ایک ٹکڑا بچدا ہاتھ کیڑی شاید ٹائم تھی گیا نماز دا وہ ٹکڑا رہ گئے این کہنے ہے کہ چلو یہ ٹکڑا تے پورا کر چھوڑوں والا نماز کی نہیں ویندی نہیں پئی یعنی نماز نیکی دا کاما وہ ٹکڑا چھوڑن گوارا کیتے نے نماز سستی کرنے کی یعنی نیکی جلدی کرن دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں وہ ٹکڑا سونے دا گھر چھوڑ کے آیا ہمیں تے نماز پڑھی ہم لیکن نماز دے دوران میں کو خیال اندر آئے گئے ہو سکتے میں نے اتے موت آ ونجے تے وہ ٹکڑا سونے دا گھر رہے ونجے اللہ میرے کے پوچھ گنسی میں کیا جواب دے ساں نہیں واسطے اذکار کرن کے پہلے سلام پھیرن دے بعد میں جلدی نال حجرے چگیاں تے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت لے آیا کہ میں نے آمن کے پہلے شام تھی من کے پہلے سورج غروب تھی من کے پہلے اے سونے دا ٹکڑا خرچ کر دے اے تقسیم کر دے اے نہ ہوئے کہ موت آونجے تے اللہ پوچھ گنے کیا جواب دے ساں شام تھی من دی دیر نہ کرنے ان نماز دی سستی بھی کہنا کرنے ان خرچ کرن دی واری آویا نماز تے ونجن دی واری آویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمے جن نبی کریم سارے کٹھے بیٹھے ہونے نا جڑے ویلے نماز دی اذان ہویا ایویں اٹھی کے ویندے ان جویں کیجے سا کو سنجان دے وی نہ ہوون اسائی نے کو جان دے وی نہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے دے دنیا کائنات دے لوگو چنگے بندے ہوئیں جڑے نیکی اچ پہل کرن چنگے بندے ہوئیں جڑے اچھے کام میں چگو اگو آویں کوئی بھی نیکی دا کام ہوئے خدمت خلق دا کام میں تیمارداری دا کام میں جنازے چا شرکت دا کام میں رستے دیون دا کام میں پانی دے رستے بناون دا کام میں کہیں دے سر تے ہاتھ پھیرن دا کام میں کہیں غریب دی ہمدردی دا کام میں نیکی دا کام میں تہجد دا کام میں اشراق دا کام میں اللہ فرمے دے کتب کا ایو جیاں بھی ہے جڑے نیکی چا پہل کرن مقابلہ بازی کرن اگو آمن دی کوشش کرن انہاں دی نیتیں دیئے سب تو زیادہ نیکیاں میں جاؤں سب تو زیادہ نیکیاں میں جاؤں اللہ دے جتنا نبیان جتنا پیغمبران جتنا رسولان ساری دی عادت آئی وہ کیا کرنے ہیں انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین اللہ دے انہاں دی عادت ہے ہر نیکی دے کام وچ مقابلہ کرنے ہیں جویں اساں زمینے گھننے وچ مقابلہ کرنے ہیں سودی کاروبار کرنے وچ مقابلہ کرنے ہیں جھیڑے لاون وچ مقابلہ کرنے ہیں بھڑاند کرنے وچ مقابلہ کرنے ہیں پلاٹ بناون وچ مقابلہ کرنے ہیں اللہ دے جڑے میڈے بندے ہون جڑے جنت دے وارث ہون انہاں دی عادت ہوندی ہے انہاں دا مزاج ہوندے او اگر میرے سامنے دعا کرن تے شوق نال کرن رغبت نال ایویں فارمیلٹی نہیں کرن دے ایویں رسمی دعا نہیں منگ دے میرے نال دعا منگن دا ارادہ کرن راغبن و رہبا شوق نال رغبت نال ذوق نال دلی طور تے دعا کرن بڑی بڑی دیر تک دعا کرن تے انہاں دی عادت وکانو لنا خاشعین ہر ویلے میرا ڈر انہاں دے دل چون دے او وال زیادتی نہیں کریں دے ڈر جو انہاں دے دل چون دے والو ظلم نہیں کریں دے ڈر جو انہاں دے دل چون دے والا اپنی نیکی ضائع نہیں تھی ونے دے اللہ فرمے دے انہاں دی عادت آئی نبیاں پیغمبراں رسولاں دی میں کو راضی کرن دی خاطر اللہ دی جنت حاصل کرن دی خاطر کیا کریں دے انہاں دی عادت آئی نیکی چگو دے اللہ دے جویں نبی دی عادت آئی آمنہ دے لال دی عادت آئی ایویں نبی دے یار صحابہ کرام دا بھی
طبی و مزاج آئی صدیق اکبر دا حضرت عمر دا حضرت عثمان دا حضرت علی دا طلحہ سعد سعید دا حضرت عبداللہ دا حضرت زبیر دا بدری صحابہ دا بیعت رضوان جندا احد شریک ہونا جندا فتح مکہ ایمان قبول کرنا جندا نبی دے سارے یاران دا مزاجا میں اللہ انہاں تے راضی ہویا وجہ آئی انہیں کی کوئی ہاتھی چوکائیں نہ ونجنے دے میں اللہ پاک نے انہاں کو جنت دا وارث بنے انہاں دی عادت ہوندی آئی ہر نیکی دے کام میں چگوں دے صحابہ دے بارے اللہ فرمائے دے یسارعون فی الخیرات پورے پروگرام دا خلاصہ عرض بیٹھا کرنا علماء موجود ہیں کہ ساکو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے یہ بڑا فائدہ دے نور پیدا کریں دیئے چہرے تے نور اندے اور قیامت لڑیاں دھیرے مقدن تے روشنی اندی ہے ٹائم کٹ گی دا کر کام نہیں مقدے نیکی ہاتھی چو نہیں ونجانے ونی چاہیے شوق رکھیا کر دنیا دے معاملات میں پورے تھی سب صحابہ کرام دے بارے اللہ دے اہل ایمان دے بارے اللہ دے انہاں دی عادت ہوندی ہے انہاں دا مزاج آئی یسارعون فی الخیرات انہاں دی عادت ہوندی ہے یہ نیکی دے کام میں چگو دکاندار بھی آنو کاروباری بھی آن زمینہ بھی رہن دے آن فصلہ انہاں دیاں بھی آن خوشی غمی وہ بھی بھگتے دے آن ڈھیر تواری خوشی غمی نہیں ساری مصروفیت کیا ہے موبائل تے اساں انہیں علاوہ کوئی مصروفیت نہیں یا سمنے یا اساں یا موبائل ہے یا اساں باقی جڑے کامن ہوتے گزارے لے کر یہ کوئی مصروفیت نہیں اللہ دے نبی دے یاران دی عادت آئی جی میں نبی سے ہی دی عادت ہے ہر نیکی دے کام میں چکو تے جی میں نبی دی عادت آئی ایویں اللہ تعالیٰ فرمے دے نبی دے یاران دا مزاج آئی وہ نیکی ہے کیونکہ زندگی دا تا کوئی پتہ نہیں آج کل تو سا دیکھو موت دیاں خبراں ہر پاسوں بڑی تیزی نال کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جڑے گھنٹے ساکو کوئی نہ کوئی وفات دی خبر نہ آوے موت اتنا تیز تھی چکی ہے وفات کوئی پتہ کہیں نہیں کیڑے ویلے آندی اگے یہ چیزیں کہنے ہو جان ہونتے کوئی پل بھردا ہی پتہ نہیں ہونتے ساکو کوشش کرنی چاہیے نیکی زیادہ سارے پلے کشے زیادہ ہو سی تے سارا مرن چنگا تھی سی خاتمہ ایمان تے تھیون دی بہترین ترتیب ہے کہ بندہ زندگی اچھ کوئی نیکی نہ چھوڑے بھلا ہوں دا فائدہ کیا تھی سی موتی نیکی تے آسی جو بھجدہ جو نیکی واسطے ودا ہو سی موتی نیکی تے آسی صحابہ کرام دی عادت ہوندی آئی تھوڑے سامنے ایک بات رکھنا ذرا غور کرائے صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام بیٹھے ہیں صحابہ دا ذوق صحابہ دا شوق ولی ہون دے باوجود جنتی ہون دے باوجود انہاں دی کیفیت کیا آئی صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیتے ہیں آپ نے فرمائے تو انہیں وچو کیڑا بندہ ہے جڑا آج روزے دی حالت چھے من اصبح منکم اليوم صائما آج کیڑا بندہ ہے من آدم منکم اليوم مریضا جڑا آج کہیں بیمار دی تیمارداری کی تھی ودا ہوئے آپ نے فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا توڑے وچو من تابع منکم اليوم جنازہ تھا جڑا آج کہیں مسلمان میت دا جنازہ پڑی ودا ہوئے کیڑا بندہ ہے من اتام منکم اليوم مسکین جڑا کہیں مسکین کو کھانا کھوائی ودا ہوئے سوال کرن دی وجہ آئی تاکہ انہا کوئی ذوق پیدا تھی میں آپ سوالی مستے کریں دیں تاکہ صحابہ کوئی شوق پیدا تھی میں آپ پوچھ دے بیٹھن این کہیں نے پوچھا جو دکانداری کیڑا کر کے آئے این کہیں نے پوچھا روٹی کیڑا کھا کے آئے آپ نے این نہیں پوچھا آج وپار
کہنا چنگا نہیں ہے آپ نے ہی نہیں پوچھا جو تھوڑی طبیعت کی میں آپ دے پوچھن دا انداز کیڑا بندہ ہے جیڑا تھوڑے بچو آج روزے دی حالت جووے روزہ ایک نیکی ہے امام کائنات ہر سوار دا روزہ رکھ دین تے آپ ہر خمیس دا روزہ رکھ دین آپ فرمیدن میں سواری واسطے رکھ دا اللہ نے میں کوئی سوار لڑی پیدا کی تے سوار لڑی میں اللہ دا شکر ادا کرنا روزہ رکھیں خوشی دے طور تے رکھ دا جمعرات لڑی واسطے روزہ رکھ دا آپ نے فرمائے ہر جمعرات میری امت دے نیکیاں تے امت دے ثواب اللہ دے سامنے پیش تھی میرا دل دے جڑے ویلے میرا نام اعمال پیش تھی اولے میں روزے دی حالت چواں آپ نے فرمائے جڑا بندہ نفلی روزہ رکھے 70 سال دے سفر جتنا اللہ ہی دے چہرے کو جہنم کے دور کرنے ہوئے آپ نے فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا روزہ رکھی ودا ہوئے سارے صحابہ کرام دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کر کے آدھن آقا تساں روزے دے بارے پوچھ دے پئے ہو میں روزہ رکھ کے آیا بیٹھا روزے دی حالت جا آپ نے فرمایا تیمارداری کیڑا کر کے آئے حضرت صدیق اکبر آدھن آقا تساں تیمارداری علی نیکی دا پوچھ دے پئے ہو تیمارداری بھی میں کر کے آیا بیٹھا آپ نے فرمایا جنازہ کون پڑھ کے آئے اللہ دے نبی جنازے دے بارے پوچھ دے پئے ہو اے نیکی بھی میں ابو بکر صدیق کر کے آیا آپ نے فرمایا مسکین کو کھانا کون کھوائے اللہ دے نبی اے پہ پوچھتے ہو کھانے علی نیکی بھی میں کر کے آیا کھانا کھوا کے آئے صدیق روزہ رکھ کے آئے صدیق تیمارداری کر کے آئے صدیق جنازہ پڑھ کے آئے صدیق امام کائنات جڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکر قیامت لڑی کچھ لوگ ہی ہو جائیں حسن جنہاں واسطے اللہ نے جنت دے 28 دروازے کھولنے ونن اللہ نے آواز لیونی ہے جتھو دلہ دیوے داخل تھی ہو تے میں یقین نال آدھا انہاں لوگ ہیں جتوں ابو بکر صدیق بھی ہو سیں تے نال آپ نے اگلی بات بھی سمجھے انہاں وچوں تو صدیق بھی ہو سیں کیوں ہو سیں کیونکہ ہر نیکی ہے چکو ہر نیکی ہے چکو صدیق آدھے اوکوئن جن کے نیکی نہ چکے ہر نیکی ہے چکو فرمایا صدیق میری امت دا جیڑا جوان جیندے وچ اے ساریاں نیکیاں ہکے دیں کٹھاں تھی گیاں اوندے واسطے بھی اللہ جنت دے 28 دروازے کھولے جہیں جہاں ساریاں نیکیاں یعنی تیمارداری کی تھی ودے کھانا کھوائی ودے جنازہ ہی پڑی ودے روزہ ہی رکھی ودے اساں کریں سوچے پتہ کیتے سے کریں کہ کوئی مطا بیمار ہوئے ان دی تیمارداری کروں ثواب تھی سی کہیں دی فوت کی دا سنو پہلے پوچھتے ہیں بھی کونڑا ساڑا انہیں نال آون کہنا سہیں ساڑی جان سنیان کہنا ہے نا جنازہ مسلمان دا ہوئے خبر تیرے تک پہنچے ہو جو بھی ہے ان دے جنازے شرکت کر اللہ احد پہاڑ دا ثواب عطا کر دے یعنی صحابہ کرام دی اے جڑی وڈی عبادت دے باوجود نیک ہون دے باوجود ولی ہون دے باوجود والویو چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہاتھی چو ونجن کہنا دے دیا آپ نے فرمائے جیڑے بندے چھے نیکیاں کچھا تھیاں جیڑے بندے چھے ان دے واسطے اللہ جنت دے 28 دروازے کھول لے کوئی مسئلہ ہوئے نیکی ہے چگو نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار ایک بھی حدیث پیش کرنا میں تو کچھ جی میں گال ہی دلائل تاکہ ساکو نیکی ہے نا جڑی وہ لازمی کرنی چاہیے سادہ وسیب سادہ غازی گھاٹ سادہ علاقہ سادہ پاکستان سادہ وطن اونولے ٹھرسی جڑے ویلے اساں سارے وڈے چھوٹے نیکی کرے سارے چ نیکی ہو سی تے سادہ وسیب ٹھرسی ایک بندے دا شوق ہوئے نیکی کرن دا اللہ سارے مسئلے حل کر دے سارے چ بیماری ہے کہ اساں نیکی نہیں کرنے جلے نیکی دا مزاج بن سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے ہن ذرا اگلی گال سنی صحابہ کیویں نیکی چگو ہوندے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات دا ٹائم آئی کافی دیر تک آپ دے کٹھے بیٹھے رہ گئے صدیق عمر تے ول ادھی رات دے ٹائم آپ دے خیمے تک حضرت ابو بکر عمر چھوڑن میں دے بیان رستے چ میرے نبی پاک دی نظر پائے گئی ہے آپ نے نیٹے مسجد نبوی دے سہنے چ ایک بندہ کھڑا ہویا ہے مسجد نبوی دے سہنے چ ایک بندہ کھڑا ہویا ہے تے ان دی کیفیت کیا ہے وہ قیام اللیل چ رات دا عبادت کھڑا کریں دے قیام کھڑا کریں دے اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے نبی کریم علیہ السلام میں گزرین آپ کھڑ گئے حضرت نبی پاک دے کنے تلاوت قرآن دی آواز آئی ہے تے آپ نے فرمایا ابو بکر عمر ایک کون ہے جڑا تھی رات دے ٹائم تلاوت کھڑا کریں دے مسجد نبی دے سہنے چ آدن اللہ دے نبی پتہ نہیں کون ہے دیکھنا پوسی امام کائنات نے فرمایا جیڑا بھی ہے سنا ہے ذرا جیڑا بھی ہے تلاوت کریں نا پہ ایکو اطلاع دیو جو اللہ نے ایدے ہوتے ہیں جنت واجب کر دیتی ہے اطلاع دیو یعنی اطلاع دیوان نیکی آئی فرمان جو رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ذرے آپ دیں فرمان پہ عمل کرن نال کیا لبھنی آئی نیکی اطلاع دیو ایکو ایندہ قرآن اللہ کو اینجا پسند آئے ایندے ہوتے اللہ نے کیا واجب کر دیتی ہے بولو ذرا جنت واجب کر دیتی ہے ایندے ہوتے اللہ نے جنت اور نبی سنگھ کو چھوڑے نے گھر تک تو واپس اندے پر حضرت عمر آدن میں کہ دیکھاں تا صحیح کونن میں اندر کی ہماری ٹھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہ دے بارے نبی سنگھ فرمائی دے ہوتے جنت واجب میرے والدے لے خیال آئے جو میں ہون عبداللہ ابن مسعود کو ابو بکر صدیق کے پہلے اطلاع دے عمر رضی اللہ عنہ دا ذہن کہ ہر نیکی صدیق کے اکبر دا پہلا نمبر ہوں دے آج میں نیکی پہل کرے میں ونج دسینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سویرے سویرے اٹھے پہلے سب تو پہلے معمول تو بھی پہلے کہ آج میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے ساں کہ رات تیرا قرآن اللہ دے نبی کو انجا پسند ہے اللہ پاک نے جنت تیرے ہوتے واجب کر دیتی ہے یہ اطلاع تیرے تک دیونی آئی حضرت عمر نے ونج کے جناب عبداللہ بن مسعود دا دروازہ کھڑکایا سلام علیکم علیہ السلام جی عمر کی میں آئے ہو حضرت عمر آدن راتی میں گزرتے پیاس ہے تو سا قرآن کھڑے پڑھ دے آوے اللہ دے نبی فرمائی کو اطلاع دے ہو اللہ نہیں دیتے جنت واجب کر دیتی ہے حضرت عبداللہ مسکراب ہے آدن عمر آون جدیر کر دیتی ہے انہیں جناب صدیق اکبر اطلاع دے کے میں دے بین ہر نیکی ہے جب پہلا نمبر صدیق دا ہر نیکی ہے جب پہلا نمبر صدیق دا ساری دنیا زور لے نہیں آئی حضرت ابو بکر دا مقابلہ کر سکی جے لیکن نہیں کر سکتی حضرت عمر آدھیان اللہ سونے ہاں میں جہاں ساریاں نیکیاں چاہ گئن ایک غار علی نیکی میرے کھاتے جپا چھوڑ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے چاندنی رات جڑے ویلے آسمان تے تارے پہ چمک دین نبی پاک کے پوچھائی اللہ دے نبی تواری امت دا کوئی ہو جیاں بندہ بھی ہے جن جانے کے آسمان دے تارے دے برابر ہوئن آپ نے فرمایا ہاں حضرت عمر بن خطاب جنہیں جانے کے آسمان دے تارے دے برابر ہیں حضرت اما عائشہ چپ ہو گئیاں آپ نے فرمایا وجائے تیرا ارادہ ہے میں جواب اس تیرے باب ابو بکر دانا گنسا جیا اللہ دے نبی میرا ارادہ ہی میں آئی آپ نے فرمایا عائشہ ساری میری امت دیا نیکیاں آسمان دے تارے دے برابر بھی ہو ونجن تیرے باب صدیق دی غار علی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت صدیق ہر نیکی چکوں دین ایمستے اللہ نے صاحب دا لقب دیتے اللہ نے صدیق دا لقب دیتے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی اذ یقول لصاحبی اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ مانا
جڑے ویلے حضرت عمر دا تقرار تھیا صدیق نال میرے نبی جی فرمایا میرے صاحب کو میرے ساتھی کو میری وجہ تو چھوڑ کیوں نہیں ویلے میں حضرت صدیق اکبر ہر نیکی چگونے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ فرمائے دے تساں بھی اگر نجات چاہندے ہو میں اللہ دی رحمت چاہندے ہو عزت چاہندے ہو امن چاہندے ہو برکت چاہندے ہو ولایت چاہندے ہو یاری چاہندے ہو اللہ دی دوستی چاہندے ہو اللہ دی محبت چاہندے ہو اللہ دی جنت داخلہ چاہندے ہو اللہ فرمائے دے فاستبقوا الخیرات ہر نیکی دے کام میں پہل کیتی کرو میں اللہ توڑے ہوتے راضی ہوئے سا تے میں اللہ توڑے ہوتے جنت واجب فرمانے سا کیا کرنا چاہیے آنکھو ہر نیکی دے کام میں پہل سستی ہے جو وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے اللہ نے موقع دیتے اللہ نے زندگی دیتے صحابہ کرام دا مزاج ہے نبی سنگھ جڑے ویلے جنگ واسطے چندہ بیٹھے کرنے آنے صحابہ کرام اجازت گھن کے نویند پہن سہی ساکوم اجازت رہے اسا کل جمع کر ویسو حدیث چندے ایک صحابی نے ون کے ایک یہودی دے کھو کو کھٹے ساری رات مزدوری کی تھی سویر نال مزدوری ہے چلو پلیٹاں پینڈ جا ملیاں کھجور جا وہ گھر نہیں لیتے ہیں وہ چاہتی ہے نبی پاک واقعی سی اے دو پلیٹاں پینڈ جا میرے قبول فرما آپ نے فرمایا ایک پلیٹ گھر جاون بال بچے کھاؤسنی تو بی پلیٹ آپ نے چاہ کی دی تو سامان جتی جمع تھی آپ یہاں سارے ڈھیگ دے اتے ہی میں اچھلا چالیتے ہیں تو کھنڈا ہی نہیں چاہیے یعنی نیکی کو لو پشتے نہ ہٹو نیکی کو لو نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی اما جان فرمائیں میں کو نہیں پتا کہ کہیں کہیں آکے نبی سہیں کو لو سوال کیتا ہوئے تے آپ نے نہ کیتی ہوئے حرف لا آپ نے آکھیا ہوئے ای نہیں تھی سکتا کوشش کریں دیا کوشش کریں دیا کہ کوئی بندہ خالی نہ مجھے کوئی نیکی ہاتھی چو نہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن میں سوچ کی دے بھی آج تو میرے کے صدیق ود ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے کے مال زیادہ ہے صدیق اکبر دی مالی حالت کمزور ہے آج صدیق میرے کے نہیں وٹ سکتا آپ نے فرمایا ابو بکر عمر تساں بھی اٹھو ونجو چاہو حضرت عمر آدن میں گھر دا آدھا سامان چاہیں دو گلاس ہم تا ایک چاہیں ایک رکھیاں دو بسترے ہم تا ایک چاہیں ایک رکھیاں جیڑے جیڑے چیزاں ڈبا لن میں چاہیں جے کوئی چیز ایسی ہے جیندے نال گزارا میرا جیندے بغیر تھی رہا وہی چاہیں چنگی تکڑی گنڑی چاہیں تو میں خوش تھیا وزا آج تو صدیق میرے اگو ود ہی نہیں سکتا حضرت عمر آدن میں سامان رکھے میں بہ گیا سارے لوگ اندے میں تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھے حضرت ابو بکر صدیق بھی اندے میں نکڑی جی ہیں کنڑی چاہتی ودن ہاتھ پکڑی ودن میرے دل خیال ہے آج عمر تو جیت گئے آج عمر تو جیت گئے صدیق اکبر نے سامنے رکھی میرے نبی سے وہ گنڑی کھولی کہ آپ نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر لگ دا ایمیں جی میں تو آج گھر کشے نے چھوڑ آیا یار دے گھر دے حالات کے بھی واقف ہیں لگ دے ہر شے چاہیں تیری تو ساری گھر دی جو ضروری آتا ہی تائیں جمع کر دیتی ہے آدھے اللہ دے رسول گھر رہے اللہ چھوڑ آیا اللہ دا رسول چھوڑ آیا میں دیواریں تے ہاتھ مرے نہ رہ گیا کتیں سوئی نہ لوک ونجے او نہ رہ ونجے او بھی میں پوری مکمل پوری گھر دی صفائی کر کے توڑے سامنے پیش کر دی چمی حضرت عمر آدھے صدیقی میں علیندے بیٹھے ہیں تو میرے دل خیال ہے عمر ہمیں گھر دا سارا مال جو چاہ میں ہاں نا صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہار نیکی ہے چگو ہار نیکی ہے چگو ساکو کیا ہے ساکو نہ کھا دے ساکو دکان نیکی نہیں کرن دی گندی مندی ایک چھوٹی موٹی دکان لائی پہ ہیں کہر وسائی پہ ہیں 4 ڈبیاں سگریٹ جا بھی چیندے ہیں 4 پوڑیاں بیڑے جا بس یہ ساری ہٹی ایک کاروبار ہے سارا ایک کدی کنال آ گئی ہے وہ کنال دے پانی دا وارا ساکو نیکی نہیں کرن دا سارے کی نے سواری آ گئی ہے وہ سواری ساکو نیکی نہیں کرن دی مسجدہ ویران
نیکیاں دا دور نہیں رہا، تیمارداری دا مزاج نہیں رہا، جنازے چ شرکت دا رواج نہیں رہا، غریب یتیم دی بیوہ دی خدمت دا شوق نہیں رہا۔ بارشاں نہیں ہیں جا مول صاحب، فصلہ چنگیاں نہیں تھی جا مول صاحب، مہنگائی نہیں ختم تھی نہیں مول صاحب۔ کیا بنسی؟ کیا بنسی؟ ایو کچھ بنسی جیڑا کچھ دے دے پہو جی ایسا نیکی والے پاسے نہ آئے بلا دکھائے حالات، مزید دکھائے، آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ اللہ دے میرے نبییں دی عادت آئی، کیا کرنے آنو بولے نہیں بھئی یار، کیا کرنے آن نیکی کوئی بھی وہ چھوڑے بس 2 بجے تک پورا مکڑا تے ایک رو گالی کرنے ہیں وال دعا کرنے ہیں توارے واسطے انشاءاللہ خیرات تیار ہے۔ تے میں بار بار یہ کچھ بٹھا دا اتنے وجہ راتیاں کو فائدہ چاہوں تہجد دا ناغا نہ تھی وے، اشراق دا ناغا نہ تھی وے، نماز دی پابندی تھی وے، تلاوت دا ناغا نہ تھی وے، صبح شام دے اذکار دا ناغا نہ تھی وے، رشتہ دار نال چنگائی کرن دا ناغا نہ تھی وے، بیمار دی تیمارداری لازمی ہوئے، نیکی دا مزاج ہوئے، مسکرا کے ملن دی عادت ہوئے، رستے صاف کرن دی عادت ہوئے، اللہ سارے مسئلے حل کرنے سی۔ نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی، صحابہ کرام دی عادت آئی، ولیین دی عادت آئی، جیڑے ویلے کو نیکی دا کم دیکھنا والا دیر نہ کرنے ان۔ نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث بیٹھے آدھے ان، آپ ایک دفعہ بیٹھے آدھے ان، 70,000 دی تعداد دے کچھ لوگ ہیں جنہیں کو اللہ کریم نے بغیر حساب دے جنت نے ہونی ہے، بس آپ نے یہ بات کرن دی دے رہی۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آدھن اللہ دے نبی ادعولی میرے واسطے دعا چا فرماؤ، اللہ میں گونا 70,000 جے شامل کر دے وے۔ آپ نے فرمائے انتا منہم، تو انہیں بچوئیں۔ حضرت عکاشہ بائے گئے، ایک بیہ بندہ کھڑا تھی کھڑے، آدھے اللہ دے نبی میرے حق کے دعا چا کرو، اللہ میں کو بھی بغیر حساب آجیں جو داخل کر لے میں۔ میرے نبی سی فرمائے نہیں تو بیٹھی صحابہ کا عکاشہ، بس عکاشہ تیرے کے سب کس گھن گئے، یعنی ہوں پہل کی تیئے اتھو پتہ لگ دے اللہ انہا کو جنت دیں دے جڑے جنت جونجن دا شوق رکھ دے ہوئیں، اللہ انہا کو جنت دیں دے جڑے نیکی کرن دا شوق رکھ دے ہوئیں، جڑا نیکی دا شوق رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے، جڑے ویلے جنگ بدر پہ تھی دی آئی، آپ نے فرمایا جنت دی طرف آؤ۔ حضرت عمیر بن حمام آدن اللہ دے نبی اگر میں جہاد کراں لڑائی کر جیں شہید ہو بنیا تو میں کتھا ہو ساں، آپ نے فرمایا تو جنت جو سے۔ حضرت عمیر کھجور دے گوشے کھڑے کھندے ہیں، پینڈ کھڑے کھندے ہیں، خیال آئے میں پینڈ دے دانے کھا گنا کھجور دا گوشہ بکا گنا میں بعد جویساں وقت خیال آئے ہو سکتے کھجور کھنجے کھنجے دیروں بنے بتائیں جنتی ضمانت نہ ملے، کیا کتنے کھجور دے گوشے سٹ گچے نے دروک پین لڑجیں شہید ہو گئے، نیکی دے کم صحابہ پشتے نہ پندے ہیں۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ دی بات جڑے ویلے جنگ دا اعلان تھے تور پین غسل تک بھی کرن دی دیر گوارا نے کی تھی، جڑے ویلے اطلاع ملی ہے آپ نے فرمائے میں حیران ہوں حضرت حنزلہ کو جنت فرشتے غسل پہ دینن، وجہ کیا آئی نیکی جگوں نے صحابہ کرام دی عادت ہوندی آئی۔ حضرت صحابہ دے بارے حدیث چندے جڑے ویلے مغرب دی اذان تھی وے مسجد صحابہ بھاج کے ویندے ہیں تے پلر تلاش کریں دے تاکہ فرضیں تو پہلے پلر کو سترہ بنا کے تے دور رکھتا پہلے پڑھ گنو۔ شوق کتنا اذان دی خاطر جھگڑ دیاں انہاں دا ایجنا شوق ہوندا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر انہیں کوئی شادی نماز دے ثواب دا پتہ لگ ونجے اے ضرور آسن ولو حبون بھامے ایک گوجے دے بھر رہا میں اے ضرور آسن۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کوئی شوق پڑا ہے۔
انہیں کو بڑا شوق ہے اللہ دے نبی کو آ کے پوچھ دیں سونے کوئی یو جی عمل دسو جنے بدلے جنت جو بنے کوئی یو جی نیکی دسو جڑی کروں تے اللہ کیا بات ہے اللہ سارے ہوتے رحمت کرے من نجاتو یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ حضرات سارے دلائل مختصر ساکو تعلیم دنن کہ اسا ہر نیکی دے کام میں اگو داڑھی مبارک رکھنی ہے رکھ چھوڑو ہے نیکی ہے دیر نہ کرو روزہ رکھنا ہے نیکی کرنی ہے کوئی ثواب دا کام کرنا ہے کوئی تہجد پڑھنی ہے کہیں کو معاف کرنا ہے نماز ہے بھائیو نیکی ہے دیر نہ کرو اے قرآن دی تعلیم ہے اے حدیث دی تبادروا بالاعمال صالح نیکی دے کام میں مقابلہ کرنا پوے کرو بھجو جلدی کرو تو ساؤتے سونی وزے ہو سو حضرت معاذ تے معوذ لو بھرا دے ساکو جنگ تے کی دیلو آپ نے فرمایا تو ساں چھوٹے ہو انہیں کہ کہنا سی اساں تکڑے ہیں چلو ایک کوئی اجازت ملی بھی ہے کہ صحیح میں این جے کوئی اجازت دیتی ہوئے میں اینے کے زیادہ طاقت وارا بے شک ساری کشتی جا کراؤ کشتی کراؤ کیوں تاکہ ایسا نیکی اج پشتے نہ رہو ساری کشتی کراؤ ول جڑے ویلے کشتی کرائی گئی نبی سی دے دے بیٹھے ہیں جڑا چھوٹا ہاؤ وڈے کو آدھے میں کو پتہ ہے تو وڈائیں زور چیزی آدھائیں عمر چیزی وڈائیں بس میرا دل آدھے مائیں نیکی اج پشتے نہ تھی وہ میں کوشش کرنا دہ مارن دی ذرا ساوا تھی پومی چٹا تھی پومی ڈھائے پومی ذرا کوئی میں کاننے چکور کیا تا دہ ماری استا وڈا ڈھائے پہ تاکہ چھوٹے کوئی نیکی دا موقع ملے وڈے دا شوقہ چھوٹا بھی رلے چھوٹے دا شوقہ وڈا بھی رلے آدھے اللہ دے نبی میں جیت گیا ہے دے کو ڈھائے میں آپ نے فرمایا میں بڑی توجہ نال ڈٹھے ایڑے طریقے تے تو جیتی میں کو پتہ ہے چل صاحبان کیا یاد کرے سے تے کوئی اجازت صحابہ دا اے جڑا بڑا ذوق ہوندا اے جڑا بڑا ذوق ہوندا نیکی حضرت زینب نبی علیہ السلام آئے تھے اور رسی بدھی کھڑیاں پوچھنے کہیں دیئے انہیں کسی حضرت زینب دی آپ نے فرمایا کیوں انہیں کہ میں نماز پڑھ دیاں تھک پندیاں رسی دی ٹیک لگ کھڑ دیاں والی نماز چھوڑن دل نہیں آیا سوچتے چنگی آئی نا لیکن میرے نبی سے فرمایا نہیں اتنا تک عبادت کر جے تک تیرا جسم برداشت کرے سمجھ آئیے نا تھکاوٹ والی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں لیکن انہیں دا شوق دے انہیں نہ شوق کتنا کہ وہ پشتے کہنا ہٹ دین کوئی نیکی ہو گیا اگوں دین پہل کریں دین بھائیو دوستو آج دے پروگرام دا میسیج ہے ساکو نیکی اچ پہل کرنی چاہیے نیکی کرنی چاہیے اچھائی لوگیں نال بھلائی اللہ نال کوئی راضی نامے والا معاملہ کرو یار او ارال دیکھو سارے حالات کتنا بگڑ چکا بھائیو سارے ہن مہربانی کرو والا مسجد والا قرآن والے پاسے والا بس کرو یارو ڈھیر غفلت تھی گئی ہے ہونتے مہربانی کرو اللہ کو راضی کرو ہونتے جھوٹا قسمہ چھوڑ دیونے چاہیے جائے ہونتے ناپ تول دی کمی چھوڑ دیونے چاہیے ہونتے نشے چھوڑ دیونے چاہیے ہونتے مہربانی کرو اپنے رب کو مناؤ چاہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں بس جلے موت آوے ایمان دی حالت آوے تے دنیا بھی انشاءاللہ کھری تے آخرت بھی کھری اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے بڑی خوشی تھا یہ مساجد دے طلباء دے درمیان اے جڑا امتحانی مرحلہ انہاں نے کیتے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذوق پیدا تھی دے بالندہ شوق پیدا تھی دے جڑے مسجدیں دے دوست شریک نہیں تھے انہاں تک بھی میری گزارش ہے کہ ان دے اندر بالیں کانفیڈنس پیدا تھی دے مقابلہ بازی اندی ہے شوق پیدا تھی دے اچھی کاوش ہے میں خراج تحسین پیش کرنا جنہ دوستہ نے بزم کو اور این امتحان دے مرلے کو ترتیب دیتے اللہ تساں سارے کو جزائے خیر دے مسجد آباد کرو قرآن دی تلاوت عام کرو سچ عام کرو نیکی عام کرو انشاءاللہ دنیا بھی سونی تھی ویسی آخرت بھی سونی تھی ویسی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا تنویر اسری صاحب مولانا محبوب صاحب اور دیگر علماء مرکز عمر بن خطاب کتال روڈ تو اپنا پیر کتال روڈ تو ڈیرہ غازی خان تو تشریف گھنن اللہ انہاں کو بھی جزائے خیر دے اور انہیں مولانا یوسف شاکر صاحب اور دیگر جڑے مولانا قاری عبدالجلیل صاحب مساجد ائمہ مدرسین اللہ سب کو جزائے خیر دے وما علینا الا البلاغ المبین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک